عقیدت مندوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عقیدت مندوں کو میں تو خدا پرست ہوں پرسنلی، لیکن ولی شناس ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جو اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے عملی طور پہ، داخلی طور پہ، خارجی طور پہ، وہ تو مردہ نہیں ہے روحانی سطح پر۔ تو یہ صوفیہ کرام کا جو کنٹریبیوشن ہے انڈیا میں، تو ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ انہوں نے دین کی تعلیم دی، لوگ ہزارہ منکرین اور کفار کو اسلام میں شامل کیا اور تعلیم کو فروغ دیا۔ میرا ذاتی ہے کہ ان کا جو پیغام تھا توحید اور اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو۔ جو موجودہ جو علم ہے، آج کے دور پہ جو علم ہے، جدید علوم، عصری علم، اس پر بھی ہمارا مسلمان بالکل اعلیٰ مدارج پہ نظر آئے۔ فروغ دینے کے لیے انہوں نے کام کیے۔ اس صوفی شخص نے کلکتہ میں ہی نہیں بلکہ پورے مغربی بنگال میں غیر مسلموں کو اسلامی درس دیے اور انہیں مشرف با اسلام بنائے۔ وہ ایک ریسرچ اسکالر تھے۔ انہوں نے دین پر بہت ہی کام کیے اور ملک کے امن و امان کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اور ہندو مسلم بھائی چارگی کے لیے وہ اخوت، محبت اور اتحاد کا پیغام دیتے رہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ان کے پرپوتے جناب سید انیس النبی سے بات کی، تو انہوں نے بڑی پرمغز باتیں کہی اور کہا کہ صوفی سنت جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے خدمات انجام دیتے ہیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے بہت کام کیے یہاں پہ، بلکہ 16 آنا قبرستان کی بات اگر ہم کریں تو یہ 16 آنا قبرستان جو یہاں پہ ہے وہ انہی کی دین اور مرہون منت ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ سید انیس النبی نے اپنے پردادا کے حوالے سے کیا کچھ کہا۔ حضرت شاہ صوفی سید امان علی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ بنگلہ بہت ہی اچھا جانتے تھے، اور بنگلہ میں وہ لکھتے پڑھتے بھی تھے۔ ان کی بنگلہ زبان سے متاثر ہو کر بہت سارے بنگالیوں نے ان سے نہ صرف پیری مریدی لی بلکہ حضرت شاہ صوفی سید امان علی اسلام بھی ہوئے، اور آگے چل کر قادری، ان لوگوں نے چشتی، دین کی خدمت کی، منیمی، اسلام کو پرچار کیا۔ تو یہ کئی سلسلے سے ہیں، لیکن ان کے جو اجداد ہیں وہ کشمیر سے آئے تھے۔ کشمیر سے آئے تھے، اپنے مرشد کے کہنے پر دلی میں انہوں نے بسیرا کیا، اور دلی میں ان کے جو مرشد ہیں انہوں نے کہا کہ تم کلکتے چلے جاؤ، بنگال میں شرک و الحاد بہت ہے، تو وہاں دین کی خدمت کرو۔ تو یہ اصل میں بہت بڑے عربی، فارسی اور اردو کے اسکالر تھے، اور کافی صاحب اقتدار، سماجی اعتبار سے ایک مکمل انسان تھے، لیکن داخلی طور پہ خدا شناس تھے، اللہ والے تھے۔ تو یہ یہاں آئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں عربی، فارسی اور اردو کے بجائے بنگلہ کی ضرورت ہے۔ تو مقصد دین کے لیے انہوں نے نہ صرف بنگلہ زبان سیکھی بلکہ اس میں مہارت حاصل کی، اور ان کی تحریر بھی ہمارے گھر پہ ہے۔ تو ایک میرے بھائی پلے بیک سنگر محمد عزیز مرحوم کے ایک دوست ہیں انٹلیکچوئل بنگالی، مرحوم چندن بینرجی جو تھے وہ لیٹ، تو انہوں نے وہ تحریر دیکھ کر کہا کہ یہ تو بہت ہی خاص اور گہرا لٹریچر ہے۔ انہوں نے کہا جیسے ربندر ناتھ ٹیگور کی زبان، جیسے بنگلہ۔ تو انہوں نے مقصد دین کے لیے اس زبان پر عبور حاصل کیا اور غیر مسلموں میں کام کیا، ورنہ ہمارے لوگ تو مسلمانی کو مسلمان بناتے ہیں، چلو مسجد، لیکن ہزارہ لوگ جو بنگلہ زبان والے تھے غیر مسلم، وہ مشرف با اسلام ہوئے۔ پرسنلی انہوں نے اپنے 2 بھائی کو
اعلیٰ تعلیم دی. ایک بھائی کو امریکہ بھیجا آج سے 250 سال پہلے یا 200 سال پہلے، اور ایک کو رنگون بھیجا. تو یہ 2 بھائی کی نسل ابھی بھی وہاں ہے، رنگون میں اور امریکہ میں. اور علم کے بڑے نمائندہ تھے کہ علم بہت ضروری ہے مسلمانوں میں. ان کے بیٹے جو میرے دادا، وہ سید حافظ، قاری، مفتی سید محمد نور النبی ابو شمس شاعر بھی تھے، تصوف پہ لکھا کرتے تھے، اور مغرب بنگال کے قاضی القضات تھے. تمام ان کے کئی 100 قاضی تھے اور ان کے نائبین تھے، اور یہ قاضی تھے. اور مرشد آباد لائبریری کے لائبریرین تھے ان کے بیٹے. تو میرے دادا سید نور النبی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کو انہوں نے پرائیورٹی دی، فوقیت دی. اپنے بھائیوں کو بھی پڑھایا، اپنے بچے کو بھی پڑھایا، اور علم کو فروغ دیا کہ علم سے دنیا پر حکومت کرو اور داخلی سطح پر خدا شناس ہو، اللہ والے ہو. تو ایسا نہیں کہ پیر ہیں تو وہ حجرہ نشیں ہو گئے. اور انہوں نے سولانہ قبرستان بھی انہوں نے بنایا. اس کا ڈاکیومنٹس بھی کارپوریشن کے پاس ہے. جو آپ سولانہ قبرستان جائیں گے تو وہاں پہلے ان کا نام تھا کہ فاؤنڈر ہے. اس کی بھی ایک تاریخ بڑی دلچسپ ہے کہ ایک عیسائی خاتون تھی جو اسکالر تھیں. تو وہ انہیں اعتراض تھا، انکار تھا کہ توحید پر وہ سن آف گاڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتی تھی. تو اس پہ ان سے مناظرہ ہوا تھا، بحث ہوئی تھی کئی دن تک مسلسل. تو وہ آخر میں توحید پر ان کا ایمان آ گیا، یقین آیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی نہیں، اس سے کوئی نہیں، وہ کسی سے نہیں. تو اس بنیاد پہ اس نے اسلام قبول کیا. ان کے ہاتھ میں مشرف باسلام ہوئی اور کہا اب تو میں مومنہ بن گئی. اب یہ جو ہے میں چاہتی ہوں دین کو مسلمانوں کے لیے کچھ کروں. تو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری جو بھٹی ہے، اینٹ کی بھٹی تھی سولانہ قبرستان، تو میں اسے دینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے علاقے میں ایک بھی قبرستان نہیں ہے، اور لوگ ہمارے ہر موسم میں ہمارے جنازہ جو ہمارے وہ جاتا ہے گورگوبرا. کافی تکلیف ہوتی ہے، غریبوں کو اور بھی تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا میں اسے قبرستان بنانا چاہتا ہوں. تو کہا اب آپ جو کریں. تو پھر سرکاری پیپرز بنے. چونکہ سرکاری سطح بھی انگریز جو حکمراں وہ بھی ان کے قدردان تھے. وہ یہاں آتے تھے سید امان علی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور ان سے روحانی تعلیم لیتے تھے. تو کہ انہوں نے پیپر ورک کیا سرکار سے، اور پھر انہوں نے کہا کچھ تو پیسہ لینا پڑے گا. انہوں نے کہا، وہ کہہ رہی میں پیسے نہیں لوں گی. کہا کچھ تو لینا پڑے گا. تو انہوں نے 16 آنا دیا ان کو. اس زمانے میں 1 روپیہ کو 16 آنا کہتے تھے. تو 16 آنا دیا اور وہ اس کو مسلمانوں کے لیے لیا. پھر وہ اینٹ کی بھٹی قبرستان بنی. صوفیہ کرام کتاب وغیرہ نہیں لکھتے ہیں. ان کے جو اقوال ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، اس وقت کوئی ہوتا تو کوٹ کرتا. چونکہ انہوں نے عملی طور پہ پیری مریدی نہیں کیا، پیری مریدی وغیرہ کلچر کے نہیں تھے. یہ داخلی تقویٰ کے قائل تھے، داخلی تقویٰ کے. بس وہی ہے کہ میں کیا پیغام دوں گا؟ میں پیغام دینے کے لائق نہیں ہوں. میں جو ہوں، جو ان کے جو چیزیں ہیں، خطوط ہے یا جو کچھ ہے، یا جو وائبریشن ملتا ہے، یا جو آپ کہتے ہیں ڈی این اے ہے، اس کے اثرات جو ہیں. تو میں خلوص اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، جو اہل بیت کا خاصہ تھا، صحابہ کرام کا خاصہ تھا، وہ داخلی خلوص اور خاکساری اور علم ہو اور تقویٰ ہو، یہی سب ہے بس. اور کیا؟ اقوال کے حوالے سے اگر کچھ بولیں، اگر آپ کچھ یاد ہو کیا اقوال؟ مجھے کیسے معلوم؟ میرے پردادا ہے. اور بس اتنا ہے کہ جیسے وہ تھے، جو دیکھا، جو ان کی چیزیں ہیں، اس میں ایک بہترین مومن نظر آئے.
عصری علم اور داخلی تقوی، جو اللہ کا بندہ نظر آئے اور کیا، اچھا ہو، کامیاب ہو۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو سب زیادہ اپنے آپ کو شو کرنے کی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بہترین عملی مظاہرہ جو ہوا اتنے سال تک بحیثیت جسمانی زندگی کے، اس کا پرتاؤ کچھ حد تک لوگوں میں ہے جو ان کے خاندان سے وابستہ ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھا انسان بنوں، تو ایک سائیکولوجیکلی انسپریشن ملتا ہے، جس کی جیسے مقبرہ ہے ان کا، تو ایک ملتا ہے ارے یہ میرے پردادا، مجھے برا نہیں، جو سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑتا ہے، مجھے اچھا ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے، اور تعلیم ہونی چاہیے، جیسے انہوں نے تعلیم کو عملی طور پہ اپنے خاندان میں فروغ دیا۔ یہی سب باتیں، زیادہ باتوں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، بولنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، تو جو تھوڑی بہت بات ہے کہ اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہیے ہم سبوں کو، بس۔ خدا حافظ۔